السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ کی خیریت سے ہیں. مہربانی فرما لیں, محبت فرما لیں, اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. لیس فنکاری مور جانکاری ہے قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس پاکستان لندن میں گئے ہیں. ان کے ساتھ وہاں ہوا کیا ہے؟ آپ نے جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے یہ ایک حصہ ہے تصویر کا, یہ دو واقعات ہیں. اور ایگزیکٹلی وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. میری کچھ کنسرن لوگوں سے وہاں بات ہوئی, کچھ صحافیوں سے بھی اور کچھ ایسے لوگوں سے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے. شایان سے میری بات نہیں ہوئی, یہ میں واضح کر دوں. دوسرا, بشرا بیگم ملی ہیں عمران خان صاحب سے, رہا ہوئی ہیں. اس کے بعد آج اڈیالہ ملی ہیں, ان کی بہن بھی ملی, انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. انصار عباسی صاحب مسلسل خبریں دے رہے ہیں ڈیل کی. آج انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بھی جلد رہا ہو سکتے ہیں ذرائع. انہوں نے علی گنڈا پور سے بات بھی کی ہے. تو چل کیا رہا ہے؟ سم تھنگ از ڈیفینیٹلی ہیپننگ. میں نہیں مان سکتا کہ نہ ہو رہا ہو, کیونکہ میرا تو تھیسس ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بشرا بیگم کے بارے میں جو تحفظات تھے, جو ان کے بارے میں تاثر تھا ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اور ماضی کے فیصلہ سازوں کے ذہن میں, تو آپ نے اتنی امپورٹنٹ شخصیت کو رہا ہونے دیا. گورنمنٹ بھی, خواجہ آصف کے ٹویٹ جو کل بھی میں ذکر کر رہا ہوں, وہ بھی کوئی ایسا راگ بجا رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کچھ چل رہا ہے, وہ کیا چل رہا ہے ڈسکس کروں گا, لیکن آپ اگر اجازت دیں تو پہلے ذرا قاضی صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابق چیف جسٹس ہیں. ٹھیک ہے, سابق چیف جسٹس, سرونگ نہیں ہے. یہ جو مڈل ٹیمپل ہے جو قانون کی ایک بڑی درسگاہ ہے, یہ جو علاقہ ہے لندن کا, وہاں پہ یہ 4 مختلف ادارے, لنکنز ان بھی وہیں پہ موجود ہے, 2-4 اور بھی ادارے وہاں موجود ہیں, مڈل ٹیمپل بھی وہاں موجود ہے. تو اس کا ایک پریسٹیجس بینچ ہوتا ہے, آنر کرتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو. تو اس میں ایک ٹاپ ٹیبل دیا جاتا ہے, پریسٹیجس سا آنر ہے اعزازی طور پر. تو یہ وہاں ان کو بلایا گیا تھا. یاد رہے کہ یہ واحد پاکستانی نہیں ہے, اس سے پہلے جیسے سائشہ کا نام بھی اس میں ہے, اور 3 اور برطانوی جو لوگ تھے یہاں سے پڑھے ہوئے, ان کا نام بھی تھا. مجھے وہاں سے پڑھے ایک شخص نے بتایا جو بیرسٹر عبداللہ کالو ہیں, جو لاؤڈ سپیکر لے کے سویٹر انہوں نے پہنا ہوا ہے, وہ بھی اسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ ایک اور احتجاج ہے. انہوں نے بتایا کہ قاضی صاحب یہاں سے نہیں پڑھے ہوئے, اور ہمارا اعتراض یہ تھا کہ جو یہاں سے نہیں پڑھے ہوئے اور ان کے اوپر یہ تحفظات ہیں, انہوں نے یہ غیر منصفانہ فیصلے دیے ہیں, تو آپ انہیں اتنا بڑا اعزاز نہ دیں جو اس ادارے کی. یہ جو ادارہ ہے مڈل ٹیمپل, اس کو 450 برس ہو گئے ہیں قیام میں آئے ہوئے, بڑی بڑی مشہور شخصیات یہاں سے پڑھی ہوئی ہیں. تو ان کا اعتراض یہ تھا. اب میں آپ کو ذرا حقیقت بتاؤں. یہ قبلہ ہوا یہ ہے کہ 2 مختلف احتجاج ہیں. ایک تو وہ فوٹیجز ہیں جس میں آپ شایان کو اور ان کے چاہنے والے جو 10-15-20 لوگ ہیں, وہ جو غلوپاڑا مچا رہے ہیں اور قاضی صاحب کی گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں, اور جو جملے وہاں پہ وہ ادا کر رہے ہیں میں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا. وہ قاضی آ گیا, سر چھپا کے گزر رہا ہے, شیم آن یو, منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے, کچھ گالم گلوچ بھی ہے. مناسب نہیں تھا, مجھے نہیں لگا مناسب. یہ اصل بات جو تھی نا, اصل وہ یہ تھی کہ یہ شام 6-7 بجے سے آن ورڈ ٹائم لیا تھا یہ بیرسٹر عبداللہ کالو نے, جنہوں نے وہ مائکرو فون پکڑا ہوا ہے, لاؤڈ سپیکر پلاسٹک کا, سویٹر پہنا ہوا ہے. ملیکہ بخاری تھیں, زلفی بخاری تھے, کچھ سینئر بزرگ قانون دان جو وہاں پہ مڈل ٹیمپل کے پڑھے وہ تھے. وہ پی ٹی آئی کے لوگ, یہ پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے لوگ جو وہاں ان کا تعلق تھا, یہ موجود تھے. انہوں نے پولیس سے اجازت لے کے تو وہاں مڈل ٹیمپل کے سامنے احتجاج کیا ہوا تھا کہ قاضی صاحب کو آپ یہ آنر کیوں دے رہے ہیں مڈل ٹیمپل کی درسگاہ میں, یہ نہ دیں. یہ ان کا اعتراض تھا, جو ان کا حق ہے. تو وہاں انہوں نے تقریریں کی, اس پہ اعتراض کیا. ایک ہے یہ واقعہ. جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے 10-15 منٹ بعد منتشر ہوئے, تو پھر یہ اسی مڈل ٹیمپل سے کچھ 200 میٹر کی دوری پر ایک پارکنگ کی سلاٹ ہے, وہاں پہ یہ شایان اور ان کے چاہنے والے دیگر جو ہیں, انہوں نے پھر وہاں پہ ادھم مچایا جو آپ نے دیکھا ہے. تو یہ 2 مختلف واقعات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ شایان صاحب جو ہیں نوجوان, یہ مجھے عبداللہ کالو نے بتایا کہ یہ پی ٹی اے کے ممبر بھی نہیں ہیں آفیشلی, اور اس کے باوجود ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ پی ٹی اے کے دوست وائرل کر رہے ہیں. دیکھیے, میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو میں آپ کو واضح کر دوں نا, صحافی کا کام آپ کو جانکاری دینا. برطانیہ کا جو یو کے ہیومن رائٹس ایکٹ ہے 1998, آرٹیکل 10 اور 11, وہ آپ کو رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے. وہ آپ کو فریڈم ٹو ہولڈ اوپینین, رائے اپنی کا اظہار کرنے کا بھی حق دیتا ہے, اور اس کے علاوہ لمبی چوڑی اتھارٹیز آپ کو وہ عنایت کرتا ہے. پھر آرٹیکل 11 بھی ہے. تو یہ جو بیرسٹر عبداللہ کالو نے وہاں پہ احتجاج کیا, وہ انہوں نے اس آرٹیکل کے تحت پولیس سے پوچھ کے ڈیزگنیٹڈ پلیس میں کیا. جو موصوف ہے یہ شایان صاحب, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کی گاڑی نکلتی ہے یہ پہلے فیلڈنگ لگا کھڑے ہیں,
آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. پھر یہ ان کے آس پاس کچھ خواتین بھی ہیں جو کچھ گانے بھی گا رہی ہیں اڑتی پتنگوں میں فلاں ڈمکان، یس یس آ رہا ہے، لعنت کا لفظ یوز کر رہے ہیں، چھپا کے سر گزر رہا ہے، اور 762 نمبر ان کی گاڑی ہے، اور پھر کہتے ہیں گاڑی لگی ہے ہمارے ایک بندے کو جو احتجاج کر رہا تھا، میں پولیس کے پاس جاؤں گا، لیکن وہ بندہ بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا گوڈا چھوٹا دبا رہا ہے، درخواست دیں گے پولیس کو، شیم آن یو کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم برطانیہ کی پولیس سے رابطہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. خیر یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اب کچھ ویڈیوز میں انتہائی گندی گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، جہاں میں بیرسٹر عبداللہ کالوں، ملیکہ صاحبہ، زلفی یا دیگر، اور ایک پھر بزرگ قانون دان بھی باہر آتے ہیں جو ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، جو ان کے ہی اپنی جماعت کے ہیں، جو بیرسٹر عبداللہ کالوں کے ساتھ بھی وہاں موجود تھے، وہ سمجھاتے ہیں کہ یار ایسے نہ کریں، لیکن یہ باز نہیں آتے. میرے خیال میں کسی بھی، اب آپ کو بری لگے گی میری بات، کسی بھی جماعت کے ایسے وہ تمام لوگ جو گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں نا، وہ اس جماعت کی اپنی اخلاقی تربیت، ریاست مدینہ، ایاک نعبدو، اور جو اپنے پرنسپل اخلاقیات کی اس کی نفی کرتے ہیں. چاہے یہ ماضی میں نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہوں، چاہے ماضی میں 5 کا ٹولہ کا نعرہ لگایا ہو، چاہے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے پمفلٹس پھینکی ہوں، ماضی میں ہوا غلط واقعہ موجودہ واقعے کی دلیل نہیں ہے. سوری، جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیرسٹر عبداللہ کالوں نے پی ٹی آئی نے احتجاج کیا قائد صاحب کے اوپر، وہ بڑا اصولی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں کیوں دیا اتنا اعزاز، نہ دیں، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن جو حرکتیں باہر ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کو ریپیٹ کر کے بتائی ہے، بلکہ مرزا علی شاہ جیو کے نمائندے ہیں، وہ رؤف کلاسا صاحب کے ساتھ بیپر دے رہے تھے، پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا. تو یہ سب کر کے آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنی اخلاقیات، میں کہتا ہوں جی آپ 24 گھنٹے احتجاج کریں قائد صاحب کے خلاف. یہ تو ہے ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پی ٹی اے کے ساتھ، ہمارا حق بنتا ہے برطانوی قانون کے تحت، وہ بھی میں نے ثابت کیا ہے. اس سے بھی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ صحافی کا کام آپ کو اصل نقطے سے آگاہ کرنا ہے. میں نے دیکھا کہ وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ لندن میں قاضی فائزہ صاحب اور جو پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ ہوا، کیونکہ ان کو ہائی کمیشن کی گاڑی ملی ہوئی تھی، اس کی مذمت کرتے ہیں. نادرا کو ہم نے کہا ان لوگوں کی شناخت کریں اور فوٹیجز کے ذریعے نشاندہی کریں، قانونی کارروائی کریں گے، ایف آئی آر درج کی جائے گی، شناختی کارڈز اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، ان کی شہریت پاکستانی منسوخ کرنے کی کارروائی کی جائے گی، کابینہ کو سمری بھیجی جائے گی، کابینہ اس کی منظوری دے گی، اور ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ ہوا اس کا بھی نوٹس لیا جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے، کریں. میرا اب سوال کیا ہے، یہ آپ نے یاد رکھیں جو میں سوال اٹھا رہا ہوں. قاضی فائزہ صاحب تو ریٹائرڈ نہیں ہے یا سرونگ چیف جسٹس ہیں؟ اگر وہ ریٹائرڈ ہیں تو وزیر داخلہ کو یا حکومت کو یا نون لیگ کو کنسرن کیا ہو رہی ہے ان سے؟ بھائی وہ تو عام شہری ہیں ریٹائرڈ. تو کیا کوئی بھی شہری اگر ایسے واقعہ سے گزرے گا تو حکومت ہی ایکشن لے گی؟ ایک بات. دوسرا، کیا اگر ثاقب نثار صاحب، بندیال صاحب، افتخار چودھری یا کسی اور سابق جج کے خلاف بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو بھی آپ یہ ایکشن لیں گے؟ دوسری بات. تیسری بات، یہ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ تو ریٹائرڈ ہے. ان باتوں کا بھی صحافی کا کام ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، خبر دینی ہے، نقطہ اٹھانا ہے، تجزیہ دینا ہے. تو مجھے ان باتوں کا بھی جواب چاہیے، میرے پاس تو نہیں ہے. اس سے لگتا ہے کہ خود تسی کیوں جان بوجھ کے پک کر رہے ہو کہ ساڈا جج ہے فلاں دا جج ہے؟ بھی آپ کا کیا کام ہے؟ یہ موصوف تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. ہی از نو مور دا چیف جسٹس. ایک عام شہری ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آگے چلیں. اگر یہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو برطانیہ میں کریں، ان کے لا آف لینڈ کو حوالہ دے کے پوچھیں کہ جی یہ انہوں نے قانونی کارروائی کرنی ہے، انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اتنے نہیں کرتے، خود سے کریں گے. اس کا بھی فائدہ کیا ہوگا؟ اب اس میں جتنے بھی لفنٹر بچے یا شہرت والے بچے یا اچھے یا برے بچے، ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جب آپ ان کا شہریت منسوخ کریں گے، پاسپورٹ یا شناختی کارڈ، تو یہ اسائلم لیں گے، برطانوی شہریت بآسانی نہیں مل جائے گی. تو آپ تو یعنی کمال ہے بات. آپ خود اپنے آپ کو پولیٹیکلی الائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ مجھے سمجھ سے بالا تر بات ہے. بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں تو یہ کہوں گا کہ یار یہ زیادتی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے. یہ گالم گلوچ جہاں غلط ہے وہاں پہ آپ کا باعث ہونا گورنمنٹ کا وہ بھی غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہے. قائد صاحب اگر منہ چھپا کے جا رہے تھے انہیں بھی تھوڑا سا فیس کرتے، پھر اب کیوں نہیں کیا؟ لیکن یہ ظلم ہے. یہ اگر آپ نون لیگ نے کسی جج کے بارے میں بری بات کی ہوئی ہے، نون لیگ نے گالم گلوچ کی ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی بھی نہ کرے. یہ کوئی بات نہیں کہ نون لیگ یہ کرتی رہی ہے تو ہم بھی یہ کریں گے. نہیں یار، اس سب میں پیپلز پارٹی قدرے بہتر ہے. آپ 2011 12 13 میں یاد نہیں ہے جب گجب کی کرپشن کہانیاں، ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. ان کا ظرف ذرا بہتر ہے.
تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو گالم گلوچ پر مبنی ویڈیوز پوسٹ کرنے سے یا شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، تھوڑی بہت روایات اور اخلاقیات کا لحاظ کرنا چاہیے، ان سے جو شکوہ ہے وہ ضرور کریں۔ آپ عالمی عدالت انصاف میں جائیں، آپ 24 گھنٹے دھرنا دیں، آپ ان کی رہائش گاہ کے باہر کھڑے ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حملہ آور نہ ہوں، لیکن آپ ان کو گالم گلوچ نہ دیں، کیونکہ بات اور خواب آپ کا ہے ریاست مدینہ کا، جہاں پہ جو ظرف تھا، جہاں پہ جو اخلاقیات تھیں، وہ مثالیاں کہاں وہ چیزیں اور کہاں ہم۔ تو یہ میری ذاتی حیثیت میں آپ سے درخواست ہے، باقی میں نے جسٹیفائی بھی کیا کہ ان کا حق ہے، انہوں نے احتجاج کیا، بالکل ان کا حق ہے، ان کرنا چاہیے، لیکن احتجاج یہ 2 تھے، ٹھیک ہو گیا۔ بشرا بیگم آج عمران خان صاحب سے ملی اور اس حوالے سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں وہاں کیا بات ہوئی۔ انصار عباس صاحب مسلسل خبریں چھاپ رہے ہیں، میں آپ کو اس سے پہلے کہ آگے چلوں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا جو مطیع اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قاضی فائزہ کی حفاظت پر مامور لندن کے پولیس کانسٹیبل کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ یعنی ہمارے بھی کیا عجیب کریٹو دماغ ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے اس کو فستائیت قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ عوامی جذبات کا رنگ دے کر صحافی نما یوٹیوبرز، دانشور نما خوفزدہ شتر مرغ اور ہواؤں کا رخ دیکھ کر فیصلہ کرنے والے سیاستدان، جج اور جرنیل درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اب نارمل زومبیز کل آپ کے گروبانوں میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ ان رویوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں میرا اللہ ہی رب العزت ہے، یا اللہ ہمارا پردہ رکھ اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ بالکل پردہ رکھنا چاہیے خان صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ وقار ستی صاحب کہتے ہیں اللہ کسی بہادر اور دلیر شیر کو کتوں کے سامنے اتنا بے بس نہ کرے۔ یار آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ بھی گالی دے رہے ہیں، کیا فرق رہ گیا گالی دینے والوں میں سے اور آپ میں سے؟ پھر آگے جمیل فاروقی صاحب کہتے ہیں امی جان کہا کرتی تھیں کچھ بھی ہو جائے کیمرے کی طرف نہیں دیکھنا، نظر لگ جایا کرتی ہے، بس تب سے اسی بات پر عمل جاری ہے۔ لطیفے تو ہماری قوم آپ کو پتہ ہے پھر ایک سے بڑھ کر ایک نکال لیتی ہے۔ اب اس میں دیکھ رہا ہوں مرزا شہزاد اکبر صاحب، سو قاضی از اسٹل ٹریولنگ ٹو پی ایچ سی کار پوسٹ ریٹائرمنٹ، ہائی کمیشن کی کار پر وہ جا رہے ہیں، تو ابھی تک وہ یہ اعتراض ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ وسیم عباس صاحب کہتے ہیں برانڈ پی ٹی آئی لندن میں قاضی فائزہ کے ساتھ بدتمیزی کر کے انقلاب لا رہے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ نہیں ہے برانڈ پی ٹی آئی، کیوں پی ٹی آئی یہ برانڈ بنے بھائی؟ پی ٹی آئی گالم گلوچ دینے والی جماعت ہے۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، برانڈ پی ٹی آئی گالم گلوچ سے اعتراض کریں، اس کی مذمت کریں، کھل کے کریں۔ اور جو پرامن احتجاج برسٹر عبداللہ کالم نے کیا ہے، زلفی بخاری نے کیا، ملیکہ نے کیا، اس کی حمایت کریں۔ یہ ہے وہ بات جس سے میں وارن کر رہا ہوں نون کو بھی پی ٹی آئی، کیونکہ یہ ٹیگ جب آپ کے ساتھ لگ جائے یہ بری بات ہے۔ خان صاحب نے بات بھی کی تھی کہ مجھے پنجرے میں رکھا گیا تھا، اذیت دی گئی ہے، افسوسناک حرکت ہے، انتظار پنجوتھا کے اغوا پر شدید انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ خان صاحب حالیہ کچھ عرصے سے جب بھی گفتگو کر رہے ہیں کچھ بڑے ناموں کا ذکر نہیں کر رہے۔ بشرا بیگم رہا بھی ہو گئی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کا دعویٰ ہے، جو انصار عباس صاحب کی خبر ہے کہ عمران خان بھی جلد جیل سے رہا ہوں گے۔ اور پھر ان کی جو ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، ان کی مداخلت سے بھی کچھ پریشانی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو، اس میں شندانہ گلزار کی گفتگو بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ سب کھچڑی ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ جو تحفظات بشرا بیگم کے حوالے سے تھے، اس کے باوجود اگر وہ رہا ہوئی ہیں، اور خواجہ صاحب نے کل وہ ٹویٹ کیا ہے اور نون لیگی بھی دبے لفظوں میں ٹویٹ کریں، تو اس کا صاف سا مطلب ہے عالجہ ہیلو ہائے کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، کوئی بین الاقوامی، مقامی یا کسی اور وجہ سے وہ پارا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ایم ہی نہیں آپ نے اب ان کی بہنوں کو ملنے کی اجازت دے دی، ایم ہی نہیں بشرا بیگم کو رہا کر دیا، ایم ہی نہیں وہ جا کے اپنے شوہر نامدار سے مل آئیں، ایم ہی نہیں بڑی شخصیات کا نام لیا جا رہا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو گیم چل رہی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ مزید لمبا عرصہ خان صاحب کو جیل میں رکھنا مشکل ہو جائے گا، ٹرمپ آئے یا نہ آئے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔